السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کیسے ہیں؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر تمہارے دل میں یہ سوال آ رہا ہے کہ کیا تم بھی خوش قسمت ہو جس کی من چاہی چیز کو اللہ بہت جلدی اس کا مقدر بنانے والا ہے اور تم پر غیب معجزات کے تمام در کھولنے والا ہے، تو یاد رکھو کہ جب اللہ تمہارا مقدر بدلنا چاہتا ہے نا، تو یہ 3 خاص نشانیاں بار بار تمہارے سامنے لاتا ہے۔ جن رقم محبتیں لوگ تجربات یہاں تک کہ مقدر بھی بدل جایا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں خود فرماتا ہے کہ ہم نے ہر جاندار کا رزق اور اس کا جڑ اپنے ذمے لے رکھا ہے اور ہر چیز کی ابتدا اور اختتام مقرر کر رکھا ہے۔ وہ جو کچھ چاہتا ہے پیدا کر دیتا ہے اور کب تمہیں کیا دیتا ہے وہ اس کی بہترین حکمت علمی کرنے والا ہے۔ یہ صفت اللہ کی ہے کہ اس پر ہر ایک چیز عیاں ہے، اور انسان جس طرح اپنے لیے جلدی سے بھلائی مانگتا ہے اسی طرح برائی مانگتا ہے، اور انسان بڑا جلد باز ہے۔ کیا تمہارا رب ہی نہ جانے گا کہ جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، حالانکہ وہ تو باریک بین اور دانا ہے۔ وہ آسمان سے زمین تک ہر کام کی تدبیر کرتا ہے، اور اللہ تدبیروں میں سے زیادہ بہتر ہے۔ جب اور کچھ قادر متعلق کی طرح سے تمہارے لیے مقدر ہوتا ہے وہ تمہیں مل کر ہی ملتا ہے۔ اور جانتے ہو کہ وہ کون سی بڑی 2 نادانیاں ہیں جو تمہارے مقدر کو نہ بدلنے کا سبب بنتی ہیں اور تمہاری من پسند چیز کو تمہاری زندگی سے دور کر دیتی ہے۔ تو یاد رکھو کہ جب تم دوسروں کی خاطر یا کسی کے بھروسے پر گمراہی کے راستے چل پڑتے ہو، تمہیں تمہاری منزل سے ہی گمنام کر دیتا ہے اور اس اندھیرے میں تمہیں داخل کر دیتا ہے جہاں دور دور تک کوئی روشنی تمہیں دکھائی نہیں دیتی۔ یاد رکھنا کہ رب کی خدائی کا یہ تقاضا ہے کہ ایک وقت زندگی میں ایسا ضرور آتا ہے کہ جب تمہاری نیکی کا اجر اور تمہاری بدی کا بدلہ تمہیں مل کر ہی رہتا ہے۔ جانتے ہو اللہ تعالیٰ نے تمہارے اعضاء اور حواس، ذہنی قوتوں کے تمنا سب مزاج کو ہموار کر کے تمہارے اندر بھلائی اور برائی دونوں کے میلانات رکھ رہے ہیں، اور جو اپنے نفس کا تقویٰ آزاد خود کرتا ہے وہی بہترین انعام مستحق ٹھہراتا ہے، اور سکون و راحت بھری زندگی بھی انہی کو ملتی ہے جو اپنے رب کی رضا کو دل میں رکھتے ہیں۔ تو اللہ بھی ان کی رضا میں بہتری گنجائش نکال لیتا ہے، اور یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کی نگاہ میں قابل قدر بن کر اپنی من پسند چیزوں کو اپنے نصیب کا حصہ بنوا لیتے ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ تمہیں خود اس کا اشارہ دے رہا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ تمہیں خود اس چیز کا اشارہ دے رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان ثبت کر دیا اور اپنی طرف سے ایک روح عطا کر کے انہیں قوت بخشی۔ جانتے ہو جس طرح ایک چراغ دوسروں کو روشن کرتے ہوئے اپنی روشنی نہیں کھوتا، بالکل اسی طرح صرف اپنے رب کی رضا کے آگے جھکنا تمہیں تمہارا پسندیدہ موتی عطا کرتا ہے جس کی تم تمنا رکھتے ہو۔ یاد رکھو جو چیز تمہارے رب نے تمہارے مقدر میں لکھی ہوتی ہے وہ ہر بند دروازہ توڑ کر تم تک پہنچ جاتی ہے، اور جو تمہارے نصیب میں نہیں ہوتی وہ بھی مل سکتی ہے کہ اگر تم دوسروں کی دعائیں لینے والے ہو۔ اگر آج تم اپنی زندگی سے بہت مایوس اور پریشان ہو چکے ہو نا، تو اس کا ایک بہترین حل ہے، کوئی ایسا شخص تلاش کرو جو تمہیں دعائیں دے۔ تم اس کی زندگی میں کچھ ایسا کر جاؤ کہ بس وہ تمہیں دیکھتے ہی دعائیں دینے لگے۔ اور جانتے ہو کہ وہ کون سی 3 خاص نشانیاں ہیں جو ظاہر کرتی ہیں کہ اللہ تمہاری من پسند چیز کو
مقدر بنانے والا ہے، جس میں پہلی نشانی تو یہ ہے کہ اگر تم ایسا محسوس کرنے لگو کہ تمہارا دل ہر گھٹن سے آزاد ہو کر وہ ٹھنڈک محسوس کرنے لگے جو تمہارے دل میں جینے کی ایک نئی وجہ پیدا کر دے، اور تم سچی خدا ترسی اور اخلاق خدا سے حسن سلوک جیسی علمی صفات سے جڑنے لگو، تو سمجھ لو کہ اللہ ان قریب تم پر خوش قسمتی کے تمام دروازے کھولنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرماتا ہے، اور جو شخص اپنے آپ کو اللہ کا فرما بردار بنا لے اور وہ نیکوکار بھی ہو تو اس کے لیے یقیناً ایسا اجر ہے جس کا صلہ کبھی ٹوٹنے والا نہیں، اور اسے لوگوں کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ تمہارا مقدر بدلنے کی دوسری نشانی تو یہ بھی ہے کہ جب تمہارا صبر اس انتہا پر لے آئے کہ طاقت اور قوت ہونے کے باوجود بھی تم سن کر انسنا اور دیکھ کر اندیکھا کرنے لگو، اور بولنے کی چاہ ہونے کے باوجود چپ ہو جاتے ہو، تو جان رکھو کہ تمہاری طاقت، یہ بے بسی اور برداشت کا یہ رویہ تمہیں رب کی نگاہ میں زیر نہیں بلکہ زبر بنا دیتا ہے، کیونکہ جب تم اپنے جذبات کی طاقت پر عاجزی کو غالب رکھ کر صبر کرتے ہو تو وہ مذاق دست اور مہربان رب تمہاری من پسند چیز کو تمہارا مقدر بنا دیتا ہے۔ اللہ قرآن میں تمہیں اس کا اشارہ دے رہا ہے، اور آپ ایسے صابرین کو بشارت سنا دیجئے کہ ان پر جب کوئی مصیبت پڑتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ ہی کی ملک ہیں اور ہم سب اسی کے پاس جانے والے ہیں۔ ان لوگوں پر خاص رحمتیں بھی ان کے پروردگار کی طرف سے ہوں گی، اور یہی وہ لوگ ہیں جن کی رسائی ہوگی۔ یاد رکھیں اگر مقدر کا لکھا ہی سب کچھ ہوتا تو اللہ تمہیں دعا کی توفیق کبھی نہ دیتا۔ تمہیں دعا کی توفیق ملنا اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ تمہارا مقدر بدلنے والا ہے۔ اگر ایک پاؤں تدبیر سے اٹھا ہے تو دوسرا قسمت اٹھاتی ہے، اور جانتے ہو وہ کون لوگ ہیں جو اپنی قسمت میں اپنی من پسند چیزوں کو لکھوا لیتے ہیں۔ تو یاد رکھو کہ وہ لوگ جو مثبت سوچ کر پروان چڑھاتے ہیں اور برے سے برے حالات میں بھی اللہ کی رحمت کے امیدوار بنے رہتے ہیں، یہی وہ خوش قسمت لوگ ہیں جو اپنی قسمت میں اپنی من پسند چیزوں کو لکھوا لیتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے، پھر وہ تم تک تمہاری پسندیدہ مقرر وقت پر لائے گا اور تم حیران رہ جاؤ گے۔